السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا انعامدار مدینی کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد محادل الجود والکرم وآلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الافعال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطهرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک الدرجات وتبلغنا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک لکل شیء قدیر۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھ اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد علو القدر تنفرج بالقربۃ بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وأصحابہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ میں نے قرآن مجید کو فرقان حمید سے جس مشہور و معروف سورت کی چند آیتوں کی تلاوت کی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: والتین والزیتون وطور سین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس کا ترجمہ کنز ایمان شریف کے حوالے سے ہے: اور قسم ہے انجیر کی اور زیتون اور طور سینا اور اس امن والے شہر کی، بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا۔ سورہ 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ تمام کائنات اور اس میں موجود ہر شے خالق کائنات کے ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہے، مگر باوجود اس کے ان تمام چیزوں سے خدا تعالیٰ کی پوری معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ معرفت ذات و صفات کا بہترین ذریعہ خود وجود انسان ہے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس صورت میں محاورہ عرب کے مطابق 4 چیزوں کی قسم کھا کر انجیر، زیتون، طور سینا اور بلد الامین قسم کھا کر کے اللہ نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین صورت والا فرمایا۔ اب اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جن 4 چیزوں کا ذکر ہوا، تین، زیتون، طور سینا اور بلد الامین، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک ظاہری تفسیر تو یہی ہے اس کی کہ 3 سے مراد انجیر، زیتون سے زیتون کا تیل اور طور سینا سے کوہ طور اور بلد الامین سے مراد مکہ المکرمہ شریف۔ چونکہ قسم مبارک چیزوں کی لی جاتی ہے، قسم ان چیزوں کی اٹھائی جاتی ہے جو بابرکت ہو، متبرک ہو، عزت و عظمت والی۔ انجیر کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک ایسا میوہ ہے جنتی کہ اس کو کھانے سے فضلہ پیدا نہیں ہوتا، یعنی اس کو کھانے سے بیت الخلاء سے جو ہے تو فضلہ خارج نہیں ہوتا ہے۔ اور زیتون کے بڑے فوائد ہیں، بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ اور طور سینا کہ جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، بلد الامین شہر مکہ ہے۔ بعض روایتوں میں یوں ہے کہ 3 سے مراد وہ مقام ہے جہاں حضرت نوح نجی اللہ نبی علیہ السلام کی کشتی ٹھہری، یا آپ نے کشتی بنائی، یا جس جگہ آپ کی ولادت۔ اسی طرح
زیتون سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام پیدائش کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ جو مقام ہے جہاں وہ وہی ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، اور طور سینا تو وہی کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، بلد الامین یعنی امن والا شہر، مکۃ المکرمہ جسے حضرت سیدنا ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی، ابراہیم خلیل اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعمیر فرمایا، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آباد فرمایا۔ یہ وہ شہر ہے، یہ وہ حرم ہے کہ جہاں پر امن ہی امن ہے، امان ہی امان ہے، کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جہاں تک کہ جانور بھی اس کا ادب کرتے، اگر کوئی ہرن اس حرم میں داخل ہو جائے تو شیر چیتا بھی اس پر حملہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ امن والے شہر میں آتے ہیں، یہاں قتل و قتال حرام ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چار چیزوں کی قسم لینے کے بعد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا۔ اب یہ جو لقب ہے احسن تقویم کا، یہ سوائے انسان کے، سوائے بشر کے نہ کسی جن کو ملا، نہ کسی فرشتے کو ملا، نہ کسی اور مخلوق کو ملا، یہ خاصہ ہے حضرت انسان کا۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی، یہ خاک یہ اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری نہ ناری، نہ ہم نور سے بنے ہیں نہ نار یعنی آگ سے بنے، کیونکہ فرشتوں کا وجود نور سے ہے اور جنات و شیاطین کا وجود آگ سے ہے، لیکن انسان کا وجود خاک یعنی مٹی سے ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لقب خاص حضرت انسان کو عطا فرمایا۔ اس حضرت انسان کے بارے میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تعریف سورہ 3 میں پڑھیے کہ انسان کیسی قیمتی اور بیش بہا قیمت ہے۔ انسان کا کمال اور خوبی خود انسان کی اپنی سمجھ سے باہر ہے، یہ انسان عرش سے بھی بہتر ہے۔ اور فرماتے کہ کعبۃ اللہ، کعبہ شریف اگرچہ بہت ساری خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن انسان کا وجود بھی اسرار الہی کا خزانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں کا ایک خزانہ ہے جو کہ انسان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ انسان ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن تقویم کا لقب عطا فرمایا۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج اس کے سر پر سجایا اور تمام مخلوقات میں اسے اشرف المخلوقات بنایا، چونکہ ہر شے اپنے اندر ایک خاص وصف، ایک خاص خوبی رکھتی ہے، اور وہ بھی مکمل طور پر نہیں رکھتی ہے۔ البتہ چار چیزیں انسان اور حیوان میں یکساں ہیں، چار چیزیں ایسی ہیں جو انسان اور حیوان سب میں یکساں۔ دیکھو ایک چیز سمجھ لیں، حیوان ہونے کے اعتبار سے انسان بھی حیوان ہی ہے، چونکہ جب اس کائنات میں اگر چیزوں کو تقسیم کیا جاتا ہے تو انسان حیوان کے زمرے میں آتا ہے۔ حیوان وہ کہ جس میں حیات موجود ہو بظاہر، جس کے اندر تمام انسان، جاندار، چوپائے، یہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ نباتات یہ الگ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جس میں پیڑ پودے ہوتے ہیں۔ جمادات جس کے اندر پتھر اور پہاڑ وغیرہ، زمین وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ تو خاص کر کے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات۔ تو انسان حیوان میں آتا ہے، لیکن اب حیوانوں کی اگر ہم بات کریں تو ان میں بھی انسان تمام حیوانوں سے اشرف ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ چار چیزیں تمام حیوانوں میں یکساں ہے، وہ کیا ہے؟ عناصر اربع، جس سے ہر حیوان کا وجود بنا ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، یہ چار چیزیں۔ اسی سے انسان کا بھی وجود ہے اور اسی سے تمام جانوروں کا بھی وجود ہے۔ جتنے جانور اس کائنات میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ زمین کے اوپر ہو، چاہے وہ زمین کے نیچے ہو، چاہے وہ سمندر میں ہو یا سمندر کی گہرائی میں ہو، جہاں بھی ہو، چاہے وہ حیوانات، چاہے وہ آبی ہو یا خشکی کے ہو، ہر حیوان، چاہے وہ فضائی ہو، پرندوں کو بھی آپ دیکھیں،
سب کے اندر یہ 4 عناصر یکساں ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، انہی سے ان کا وجود بنا ہے، ان کا جسم بنا ہے، اور پھر ہر ایک میں روح پھونکی گئی ہے، اور ہر ایک کے جسم کی بناوٹ قدرت نے الگ الگ رکھی، ہر ایک کے جسم کی بناوٹ الگ الگ ہے۔ آپ دیکھیں، ہم رات دن مشاہدہ کرتے ہیں، کسی کے 4 پیر ہے، کسی کے 2 پیر ہے، کوئی 3 پیر والا بھی، اللہ جانے کیسی کیسی مخلوق اللہ نے بنائی، کوئی بغیر پیر والا بھی ہے۔ آپ آبی مخلوقات کو دیکھیں، ہوائی مخلوقات کو دیکھیں، زمین پر رہنے والی کو دیکھیں، رینگنے والوں کو دیکھیں، چلنے والوں کو دیکھیں، دوڑنے والوں کو دیکھیں، چیرنے پھاڑنے والوں کو دیکھیں، گھاس پھوس کھانے والوں کو دیکھیں، ہر قسم کے اللہ تبارک و تعالی نے جاندار پیدا فرمائے۔ یہ سب حیوان ہیں، سب کو اللہ تعالی نے وجود بخشا ہے، اور یہ سب حیوان کہلاتے ہیں، لیکن ان کے اندر انسان اشرف کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونا، جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اپنی ان ضرورتوں کو پورا کرنا سبھی میں موجود ہے۔ جانور بھی کھاتے پیتے سوتے ہیں، آپ دیکھیں کتا، بلی وغیرہ جتنے بھی جانور ہیں یہ سب سوتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یہ بھی اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، اور یہ جماع بھی کرتے ہیں، اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قدرت نے ان کے اندر بھی یہ تولد و تناسل کا سلسلہ قائم فرمایا، تو ہر جاندار ان خواہشات نفسانی کو رکھتا ہے۔ یہ کھانا پینا، سونا، جاگنا، جماع کرنا، یہ سب نفسانیات کے اندر آتا ہے، اور انسان بھی ان چیزوں سے متاثر ہے۔ انسان بھی کھاتا پیتا ہے، انسان بھی سوتا جاگتا ہے، انسان بھی جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، ان ضروریات سے انسان بھی واقف ہے۔ بھوک کیا ہوتی ہے یہ جانور بھی جانتا ہے، انسان بھی جانتا ہے۔ بھوک کیسے مٹائی جاتی ہے یہ جانور بھی جانتا ہے، انسان بھی جانتا ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو کیسے پورا کیا جائے یہ جانور بھی جانتا ہے، انسان بھی جانتا ہے۔ لیکن یہ عقل ہے، یہ عقل کامل ہے، یہ عقل تام ہے جو انسان اور جانور کے اندر فرق محسوس کر دیتی ہے۔ انسان اپنی عقل تام کے ذریعے سے، عقل کامل کے ذریعے سے تمام حیوانات سے جدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ لکڑی لے کر کے دوڑے، کتا بھی دیکھے گا، کوئی جانور بھی دیکھے گا تو فوراً بھاگے گا، وہ سمجھ جائے گا مجھ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی شیر کسی بکری کے سامنے آ جائے تو وہ بھی سمجھ جائے گی مجھ کو چیر پھاڑ ڈالے گا، وہ بھی بھاگے گی، اس کو بھی سمجھ ہے، خبر ہے، وہ بھی جانتی ہے مجھے کیا چیز کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ آپ کتے کو دیکھیں، وہ ماंس ہی کھائے گا، گھاس نہیں کھائے گا، لیکن جب کتے کے پیٹ میں ایک بیماری ہو جاتی ہے، جب کتے کو یہ لگتا ہے کہ اسے بد ہضمی ہو گئی ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے، تب جا کر کتا گھاس کھائے گا، جس کے سبب سے اس کو الٹی ہوتی ہے اور پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ تو جانوروں میں بھی ہے، ایک جانور کا بچہ بھی جانتا ہے کہ ماں کا دودھ کیسے پینا ہے، تو یہ سمجھ تو جانوروں کے اندر بھی ہے۔ بھوک لگے تو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کس سے ڈرنا ہے کس سے نہیں ڈرنا ہے، کون مارنے کے لیے آ رہا ہے کون بچانے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر آپ جانور سے محبت کریں تو جانور اس کو بھی محسوس کرتا ہے۔ تو جانوروں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے اور انسان میں بھی ہے، انسان بھی ہر چیز کو محسوس کرتا ہے، لیکن انسان ہر چیز کو سوچ سمجھ کر کے اور ضرورت کے وقت چیزوں کا استعمال کرنا جانتا ہے۔ اناج کو کیسے زمین میں بویا جائے، کس طریقے سے کھیتی کی جائے، کس طریقے سے اناج کو اگایا جائے، فصل کو کاٹا جائے، اس کو محفوظ رکھا جائے، کس طریقے سے آٹے کو پیس کر اسے گوندھ کر اس کی روٹی بنائی جائے، کس طریقے سے سالن تیار کیا جائے، سبزی کو کس طریقے سے اگایا جائے، کس طریقے سے پکایا جائے، کون کون سے اس میں اجزاء ڈالے جائے، یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ترقی کیسے کی جائے، جمع کیسے کیا جائے، اپنی خواہشات کو بھی پورا کرنا ہے، تو ہر چیز کے لیے انسان کو ایک طریقہ کار بھی دیا گیا، اور انسان کو سمجھ اور عقل اللہ نے عطا فرمائی کہ کب کہاں کس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ انسان جانتا ہے، جانور نہیں جانتا۔ شیر کا کام کیا ہے؟ بس حملہ کرنے کا اور چیر پھاڑ کر کے اسی وقت کھانا شروع کر دینے کا۔ انسان ایسا نہیں کرتا، انسان پہلے جانور کو پکڑتا ہے، اس کو باندھتا ہے، اس کو گراتا ہے اور اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، صحیح طریقے سے اسے چھیلتا، کاٹتا ہے، دھوتا ہے، پھر لا کر کے اس کے ٹکڑے کرتا ہے، پھر اسے پکاتا ہے، بھونتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کھاتا ہے۔
تو یہ بہت ساری میں مثالیں، اس میں ہزاروں لاکھوں مثالیں انسان اپنی زندگی کی خود مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی عقل تام کے ذریعے سے، عقل کامل کے ذریعے سے اشرف المخلوقات کہلایا، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہوا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو عقل عطا فرمائی اور عقل کے ساتھ علم کا زیور اس کو عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ اللہ نے انسان کو علم عطا فرمایا، علم کی نعمت، علم کی دولت عطا فرمائی۔ یہ عقل اور علم انسان کو تمام جانوروں سے، تمام حیوانات سے اور تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیتے، افضل و اعلیٰ بنا دیتے۔ اب اگر انسان اپنی عقل کو کام میں نہ لائے، علم حاصل نہ کرے، تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ پھر اس میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ جیسے جانور زندگی گزار رہا ہے ویسے انسان بھی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر انسان اپنے نسب العین کو نہ سمجھے، اسے پیدا کس لیے کیا گیا ہے، اسے بنایا کس لیے گیا ہے، اس کے رب نے خود فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پیدا تو اللہ نے جانوروں کو بھی کیا، پیدا تو اللہ نے حیوانات کو کیا، پیدا تو اللہ نے نباتات کو بھی کیا، جمادات کو بھی کیا، ہر قسم کی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن انسان کے بارے میں خاص فرمایا کہ اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب چلنا پھرنا، کھانا پینا، جمع کرنا، یہی سارے کام جانور بھی کرتا ہے اور یہی سارے کام انسان بھی کرے اور اللہ کی عبادت نہ کرے، تو انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے انسان اور جانور؟ جانور کو آپ نے دیکھا کبھی نماز پڑھتا ہے، لیکن ہاں ایک بات کہوں گا کہ جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنی اپنی بولیوں میں، اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ان پر اللہ کا ذکر کرنا فرض نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ ایک پرندے کو بھی دیکھیں، ایک پرندے سے سبق حاصل کریں کہ ایک پرندہ اگر پانی بھی پیتا ہے، دانا بھی کھاتا ہے، تو اپنی چونچ کو نیچے جھکا کر کے کھاتا ہے۔ جب وہ پانی پیتا ہے، کسی چڑیا کو دیکھے کہ جب وہ پانی پیتی ہے، کسی جانور کو، کتے بلی کو جو ہے تو آپ دیکھ لے، کسی بکری کو دیکھ لے، کسی بیل گائے گدھے ہی کو دیکھ لے کہ وہ سر نیچے کر کے کھاتے ہیں۔ کسی پرندے کو دیکھے سر جھکا کر کے وہ کھانا کھاتا ہے، دانا چگتا ہے، پانی پیتا ہے، لیکن اس کو کھانے کے بعد اپنا سر آسمان کی طرف کر دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن انسان، اللہ نے تجھے ایسا بنایا کہ تجھے کھانے کے لیے منہ جھکانا نہیں پڑتا، تجھے جانوروں کی طرح پلیٹ میں منہ نہیں ڈالنا پڑتا، بلکہ اللہ نے تیرے لیے انتظام کیا، تیرے لیے ہاتھ اللہ نے بنائے ہیں کہ تو ان ہاتھوں سے کھانے کو اٹھا کر منہ تک لے جاتا ہے۔ جانور تو اناج کھانے کے لیے، جانور تو اپنی غذا کھانے کے لیے اپنے منہ کو اناج تک لے جاتا ہے، لیکن انسان، اللہ نے تجھے احسن تقویم بنایا ہے کہ کھانا تیرے منہ تک چل کر کے آتا ہے، لیکن یہ کھا کر بھی تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ایک جانور سے سبق حاصل کر کہ ایک جانور بھی کھانا کھانے کے بعد اپنا سر اوپر کر دیتا ہے۔ چڑیا کو دیکھے، پرندوں کو آپ دیکھے کہ دانا چگنے کے بعد، پانی پینے کے بعد اپنا منہ اوپر کرتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن تو کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے۔ پھر فرق کیا ہے؟ تو جانوروں سے بدتر ہے۔ اگر انسان اپنے نصب العین کو بھلا دے، اپنے مقصد کو بھلا دے، اپنی بندگی کو چھوڑ بیٹھے، تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اگر انسان رات دن اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرے، بس زنا کرے، لواطت کرے اور اپنی نفسانی خواہشات تمام طریقے پوری کرے، میرا اچھے سے اچھا گھر ہو، یہ ہو وہ ہو، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، اور رب کی بندگی نہ کرے، تو یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اس لیے کہ جانور بھی تو رہنے کے لیے گھر نہیں بناتا ہے، اتنے عالیشان بنگلے نہیں بناتا ہے، جانور زندگی گزارنے کے لیے اتنے سامان جمع نہیں کرتا ہے جتنے انسان جمع کرتا ہے، جانور اتنی دولت جمع نہیں کرتا ہے جتنی دولت انسان جمع کر کے رکھتا ہے، جانور بھی ایسی عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارتا ہے جیسے انسان گزارتا ہے۔ اے انسان، اگر تو نے زندگی کا مقصد یہی سمجھ رکھا ہے تو تو جانوروں سے بدتر ہے۔ اب فرمایا گیا کہ اسفل السافلین، کہ ایسا انسان اسفل السافلین ہے، وہ زمین کے 7ویں طبقے سے بھی نیچے جو جہنم ہے، اور اس کا جو سب سے خطرناک طبقہ ہے، پھر وہ اسفل السافلین میں ہو۔ لیکن اس انسان کے اندر اللہ نے عقل رکھی، علم رکھا اور فرشتوں کے اخلاق رکھے۔
اب اگر انسان شریعت پر عمل کرے اور فرشتوں کی روش پر چلے اور نفوس قدسیہ کی طرح اپنی زندگی کو بسر کرے تو پھر یہ انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ جب انسان بندگی کرتا ہے، جب یہ پارسائی کو اختیار کرتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے۔ پھر یہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر اپنے دامن کو نچوڑ دے تو اس سے نکلنے والے پانی سے فرشتے وضو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایسا پاک دامن انسان ہے، ایسا پاکیزہ نفس انسان ہے، فرشتے رشک کرتے ہیں اس کے اوپر، یہ فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے اس شان سے پیدا فرمایا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے کمال کو پہچانے تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے، اور اگر اپنے آپ کو نہ جانے، اپنے مقصد کو نہ جانے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے اندر سب سے افضل بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ بار امانت کو اسی نے اٹھایا ہے۔ اللہ نے جب فرمایا تھا نا کون ہے جو ہماری امانت کو اٹھائے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ جب اللہ نے کہا کون ہے جو ہماری امانت کو اٹھائے گا تو پہاڑوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، آسمان نے انکار کر دیا، ہر مخلوق نے جو ہے تو انکار کر دیا کہ مولا تیری امانت کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، لیکن انسان نے بڑھ کر کے اس امانت کو اٹھایا۔ فرمایا ان الانسان ظلوما جہولا، بے شک انسان اپنے اوپر بڑا ظلم کرنے والا ہے، بڑی مشقت اٹھانے والا ہے۔ تو یہ انسان ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کے بار کو اٹھایا ہے، اور یہی انسان ہے کہ جس کے اندر تمام مخلوقات کا بلکہ رب کا بھی عکس نظر آتا ہے۔ انسان ایک آئینے کی طرح، انسان ایک آئینے کی مثل ہے جس کے اندر تمام کائنات کی جھلک موجود ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں یہ دنیا عالم کبیر ہے اور انسان کا اپنا وجود عالم صغیر ہے۔ جو کچھ اس پوری دنیا کے اندر ہے، پوری کائنات پورے برہمانڈ میں ہے، وہ سب کچھ انسان کے اندر موجود ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس کی مثال ہے، آپ نے بیج دیکھا ہے؟ بیج کسی بھی پھل کا بیج لے لیجیے، اس بیج کو اگر آپ کھولیں گے تو اس میں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا بظاہر، لیکن جب اس بیج کو آپ زمین میں بو دو گے تو اسی بیج سے ایک بڑا سا درخت نکل آئے گا، اتنا موٹا درخت جس کا تنا بھی ہوگا، اس کی شاخیں بھی ہوگی، اس کی جڑیں بھی ہوں گی، اس پر پھل بھی ہوں گے، اس پر پھول بھی ہوں گے، اس پر پتے بھی ہوں گے۔ اب جب آپ دیکھیں گے تو کہیں گے اس بیج میں تو یہ سب تھا نہیں، یہ سب آیا کہاں سے؟ یہ سب بیج میں تھا، لیکن تیری نظر ابھی وہاں تک نہیں پہنچی۔ جب تو نے اسے زمین میں دفن کر دیا تب پتا چلا کہ اس بیج کے اندر کیا کیا تھا۔ یہی حال انسان کا ہے، یہ پوری کائنات خود انسان کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب دانا خاک میں ملتا ہے تب جا کر وہ جو ہے تو گلے گلزار بنتا ہے، تب جا کر وہ پیڑ بنتا ہے، اس پر پھل پھول پتے پودے سب کچھ لگتے ہیں۔ یہ انسان جب اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، اپنی انا کو مٹا دیتا ہے، تب جا کر اس سے جن چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، حکمت کے دریا اس سے بہہ کر کے نکلتے ہیں، اور اس کی جب روحانی آنکھ بیدار ہوتی ہے تو پھر کائنات کی کوئی شے اس سے مخفی نہیں رہتی۔ انسان ایک آئینے کی طرح، آئینہ آپ نے دیکھا، آئینہ جتنا صاف ہوگا تصویر اتنی صاف نظر آئے گی۔ آئینے پر جتنا گرد و غبار ہوگا، آئینہ جتنا گندا ہوگا، یا آئینے پر جتنے پردے پڑے ہوں گے تصویر نظر نہیں آئی۔ آئینے میں آپ کچھ بھی دیکھیں نظر نہیں آئی، لیکن جیسے جیسے آپ پردے اٹھاتے جائیں گے اور آئینے سے قریب ہوتے جائیں گے، یا جیسے جیسے آئینے کی گرد و غبار کو آپ صاف کرتے جائیں گے اور آئینہ جتنا صاف ہوتا جائے گا اس میں کمرے میں موجود ہر شے نظر آئے گی۔ یہی حال انسان کا ہے۔ انسان آئینے کی طرح، لیکن اس پر بشریت کے پردے پڑے ہوئے اور اس پر دنیا کی نفسانیت اور دنیا کی خواہشات کی دھول اور گرد و غبار لگی ہوئی ہے، اس لیے اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ جب انسان ان پردوں کو اٹھانا شروع کرے،
جب بشریت سے علیحدہ ہو جائے اور روحانیت کو اختیار کرے اور جب اپنے اندر کی گندی صفات کو ختم کرے، جھوٹ، بغض، حسد، غرور، گھمنڈ، بد نظری، بد فعلی، بد خیالی، بد زبانی، بد کرداری، بد آفالی، بد اعتقادی، بد عملی، تمام تر برائیوں اور خرابیوں کو جب انسان اس آئینے سے صاف کرتا چلا جائے اور مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے سے اپنے اس آئینے دل کو صاف کرتا چلا جائے تو پھر یہ خود دیکھے گا کہ اس کے اندر پوری کائنات کا وجود یہ اپنے آپ دیکھے گا. یہ دیکھے گا کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب اس میں موجود ہے، بلکہ یہ دیکھے گا کہ رب کی تجلی بھی اس کے اندر موجود ہے. رب تعالیٰ کی تجلی کو یہ اپنے اندر محسوس کرے گا. بڑے بڑے اولیاء کرام کے واقعات ہیں. سب مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ کہا میں پہلا سجدہ کر کے جب سر اٹھاتا ہوں تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو نہ دیکھ لوں. یہ کیا ہے؟ ان کے دل پاکیزہ تھے، ان کی روحانیت اتنی مضبوط تھی، یہ آئینے اتنے صاف و شفاف تھے کہ ان میں دونوں عالم نظر آیا کرتے. سرکار کے سامنے جو بھی آ جاتا، میں نے بہت سارے اولیاء کے ذکر بھی کیے ہیں، بہت سارے اولیاء بھی ایسی ہے، حضور علیہ السلام ان کے سامنے جب بھی کوئی آ جاتا اس کا اپنا عکس اس میں نظر آتا. حضور کی بارگاہ میں ابو جہل آیا، حضور کو گالیاں دینے لگا. حضور نے فرمایا تو سچ کہتا ہے. صدیق اکبر آئے، حضور کی تعریف کرنے لگے. حضور نے کہا تم سچ کہتے ہو. صحابہ نے پوچھا سن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے آپ کو آپ کی تعریف کی، آپ نے کہا سچ کہتے ہو. ابو جہل نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کہتے سچ کہتے ہو. یہ بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں تو ایک آئینہ ہوں، مجھ میں جس نے جو دیکھا اپنے آپ کو دیکھا. ابو جہل نے اپنا آپ دیکھا، وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہتا رہا. صدیق اکبر نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنی اچھائیاں دیکھی، وہ انہی کو بیان کرتے رہے. تو اولیاء اللہ کے سامنے جو بھی جاتا ہے نا اس کی زندگی ان کے سامنے آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم بنایا. ایک بات یاد آئی، خلیفہ منصور اپنے وقت کا بہت بڑا خلیفہ اپنی بیوی کے ساتھ رات کے وقت میں بیٹھا ہوا تھا اپنے محل میں، اور چاند پورے شباب پر تھا، بہت روشن تھا چاند، 14ویں کا چاند جسے کہتے ہیں. خلیفہ منصور نے چاند کی طرف دیکھا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاق. اس کی بیوی فوراً وہاں سے اٹھی اور چلی اور کہا کہ اب طلاق واقع ہو گئی، تو نے ایسی بات کہہ دی ہے. لہٰذا وہ اپنے میکے چلی گئی. اب خلیفہ منصور کو بھی احساس ہو رہا میں نے یہ کیسی بات کہی تھی. اس نے وقت کے بڑے بڑے تمام چوٹی کے علماء کو بلایا، تمام مفتیان اکرام جمع کیے گئے اور خلیفہ منصور نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی کہ میں نے ایسی غلطی مجھ سے ہو گئی. میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق، اور چاند تو بڑا خوبصورت بڑا روشن چمک رہا تھا، لہٰذا طلاق کا کیا حکم ہے؟ تمام مفتیوں نے اور تمام علماء نے فتویٰ دیا کہ طلاق واقع ہو. سب نے بیک زبان کہا کہ طلاق ہو گئی. لیکن اس وقت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بڑے چہیتے شاگرد وہاں موجود تھے. وہ خاموش بیٹھے رہے. خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کا فتویٰ کیا ہے اس بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو میں قرآن کی آیت نہ پڑھ لوں. کہا ضرور پڑھو. آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تاکہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم یاد فرمائی، انجیر، زیتون، طور سینا اور بلد الامین کی، اور پھر فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور بعض نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. تو تمام علماء نے اعتراض کیا کہ آیت تو ایسی نہیں ہے. کہا پھر کیسی ہے؟ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہا یہاں لفظ انسان اور آپ نے قمر کہا. کہا تم نے فتویٰ قمر کے متعلق دیا ہے اس لیے میں نے تمہارے حساب سے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ورنہ اللہ نے انسان کو سب سے بہتر کہا ہے. اللہ کا فرمان تو یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان ساری کائنات میں سب سے بہتر ہے، ہم نے سب سے اچھی صورت پر بنایا. اور تم کہتے ہو کہ چاند انسان سے خوبصورت ہے اور تم نے طلاق کا حکم دے دیا، تم نے طلاق کے واقع ہونے کا فتویٰ دے دیا. تمام علماء نے اپنی گردنیں جھکا دی اور کہا کہ آپ جو کہتے ہیں وہی سچ ہے. کہا منصور سن، تیری طلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے.
انسان ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت ہے. اللہ نے انسان کو سب سے بہتر بنایا ہے. انسان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, اس لیے طلاق واقع نہیں ہوئی ہے. تو انسان کو اللہ نے شان سے بنایا. اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نہیں سماتا زمین و آسمان میں, اور نہ پست و بالا میں, نہ عرش میں, نہ فرش میں, مگر سماتا ہوں قلب مومن. یہ کائنات جو اتنی بڑی ہے, میں کہیں پر نہیں سماتا, کوئی چیز مجھ کو نہیں گھیر سکتی, لیکن میرا نور اگر قرار پکڑتا ہے تو قلب مومن میں قرار پکڑتا ہے. مومن کے قلب کی بات آئی تو بس ایک روایت اختصار کے ساتھ بتاؤں. ایک مطلب جبریل السلام نے کہا کہ اے اللہ, میں اپنے 600 پروں کو کھول کر پرواز کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ جاؤ, اجازت ہے. کہا مولا اگر میں صرف ایک پر کھولوں تو یہ پوری کائنات ڈھک جائے گی, مجھے اڑنے کے لیے جگہ کہاں سے ملے گی؟ کہا اچھا ٹھیک ہے, ایک جگہ ہم تمہیں پہنچا دیتے ہیں. حضرت جبریل امین کو ایک ایسی جگہ پر پہنچا دیا گیا جہاں آپ نے 600 پروں کو کھول کر, دل کھول کر پرواز کی. جب لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آئے, کہنے لگے مولا یہ جگہ پورے برہمانڈ میں ہے کہاں؟ اس پوری کائنات میں یہ جگہ کہاں ہے جو مجھے آج تک نظر نہیں آئی؟ رب نے فرمایا کہ سن اے جبریل, یہ ابو بکر صدیق کا دل ہے, یہ قلب مومن ہے. یہ تو میرے ابو بکر کا قلب ہے, ابو بکر کا دل ہے, جو اتنا وسیع ہے, اتنا بڑا ہے کہ جس کے اندر تم اپنے 600 پروں کو کھول کر کے, دل کھول کے پرواز کر سکتے ہو. تو اندازہ کیجئے مومن کا قلب کیا ہوتا ہے, اس کی وسعت کیا ہوتی ہے. لیکن انسان اپنے آپ سے غافل ہے, انسان خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچانا, اپنے نفس کو پہچانا, اس نے اپنے رب کو پہچانا. اس نے جان لیا کہ میرا رب کون ہے, کیسا ہے, کیا ہے. اپنے رب کی بندگی میں وہ لگ گیا. تو رب تعالیٰ کو اگر جاننا ہے تو پھر انسان پہلے اپنے آپ کو پہچانے, اپنے وجود پر غور کرے. آج تمام لوگ دنیا کے عجائبات پر غور و فکر کرتے ہیں, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. آج سائنس ترقی کر رہا ہے, ایک سے ایک ٹیکنالوجی اور ایک سے ایک چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. آج لوگ دنیا کے 7 عجوبوں پر غور و فکر کرتے ہیں, 7 عجوبوں کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں. لوگ دنیا میں موجود نئی نئی چیزوں کو جب دیکھتے ہیں, نئی نئی ٹیکنالوجی کو جب دیکھتے ہیں تو حیران و پریشان ہو جاتے ہیں, تعجب کرتے ہیں. لیکن انسان, اللہ نے تجھے ایسا بنایا کہ اگر تو اپنے آپ پر غور کرے نا, تیری اپنی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن تو خود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے. تجھ میں خود رب نے کیا رکھا ہے اور کیسے رکھا ہے اور کس شان سے رکھا ہے. تو ذرا غور تو کر, اپنے سراپے کو دیکھ تو صحیح, سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اپنے آپ کو دیکھ, دیگر مخلوقات کو دیکھ. تجھے اللہ نے کس شان سے بنایا ہے, تیری تخلیق کیسے فرمائی ہے, ذرا سوچ تو صحیح. تجھے احسن تقویم کہا گیا, سب سے اچھی صورت والا کہا گیا. تو دنیا میں موجود تمام جانوروں کی صورتوں کو دیکھ, تو کتے بلی کی صورتوں کو دیکھ, تو جانور تجھے تو آبی جانوروں کی صورتوں کو دیکھ, ہوائی پرندوں کی تو صورتوں کو دیکھ. اللہ نے الگ الگ صورتیں اور الگ الگ شکلوں کے جو تو جانور پیدا فرمائے ہیں, لیکن تجھے اللہ نے کس شان سے پیدا فرمایا ہے. تیری شکل و شباہت کو اللہ نے کیسے بنایا ہے. اگر تیری آنکھ کی جگہ تیرے کان رکھ دیے جائے, تیرے کان کی جگہ تیری آنکھ رکھ دی جائے, اور تیری ناک کو تیرے سر پر رکھ دیا جائے, اور تیرے پیچھے بھی دم لگا دی جائے, یا تجھے 4 پیر والا کر دیا جائے, تو تیری شکل کیسی ہوگی. لیکن اللہ نے تجھ پر کیسا کرم فرمایا ہے, تجھے بنایا ہے, تجھے سوارا ہے, اور تیری ضرورت کی ہر چیز تجھ میں رکھی ہے, تیرے بدن میں ہر چیز رکھی ہے. 4 چیزیں جو 5 چیزیں حواس خمسہ ہے, وہ تمام جانوروں میں بھی ہوتی ہے اور انسانوں میں بھی ہوتی ہے. سننا, دیکھنا, چکھنا اور محسوس کرنا, یہ جانوروں میں بھی ہے, انسانوں میں بھی ہے. انسان آنکھ سے دیکھتا ہے, کانوں سے سنتا ہے, زبان سے بولتا اور ذائقے کو چکھتا اور محسوس کرتا ہے, ناک سے سونگھتا ہے, اور پوری جلد, یہ جو پوری چمڑی ہے, اس کے ذریعے سے انسان جسم میں کہیں پر بھی کانٹا بھی چبھ جائے, مچھر بھی ڈنک مار لے, تو وہ اس کو محسوس کر لیا کرتا ہے. اگرچہ جانوروں میں بھی ہے, لیکن تو اپنی شان تو دیکھ, تجھے کس نرالی شان کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے. وہ ہر ضرورت کی چیز, وہ جسمانی ظاہر کے اعضاء ہو, پھر چاہے وہ باطن کے اعضاء ہو, ظاہر میں تجھے جن چیزوں کی ضرورت تھی, آنکھ, کان, ناک, ہاتھ, پیر, اللہ نے وہ سب تجھ کو دیے ہیں. اور اسی کے ساتھ تیرے باطن میں جن چیزوں کی ضرورت تھی, باطن کے لیے گردہ, پھیپھڑے, آتے اور دل, جگر, جو کچھ بھی ضروری تھا اللہ نے وہ سب بھی دیا ہے. لیکن یہ سب جانوروں کے پاس بھی ہے, تیرے پاس بھی ہے. لیکن ذرا اپنے
آپ پر دیکھ کہ وہ چیزیں جو تیرے لیے ضروری نہیں تھی لیکن تیرے حسن کو نکھار رہی تھی، تیرے حسن کو سنوار رہی تھی، اللہ نے وہ تجھ میں رکھی ہے، اوروں میں نہیں رکھی ہے۔ تیرے سر پر اللہ نے بال سجائے، اگر تو گنجا ہوتا تو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے تیرے سر پر بال رکھے ہیں، تیری بھووں پر بال رکھے ہیں، تیری پلکوں پر بال رکھے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف تیرے رنگ اور روپ کو نکھارتی ہے۔ تجھے رنگ دیے ہیں، الگ الگ رنگ سے تجھ کو سنوارا ہے، تجھے نکھارا ہے، تجھ میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ انسان تو ذرا غور تو، تجھے اللہ نے یوں ہی احسن تقویم نہیں فرمایا ہے۔ دیگر جانوروں میں اللہ نے یہ ساری باتیں نہیں رکھی، یہ صرف انسان کا خاصہ ہے۔ تجھے کس شکل و شباہت کا اللہ نے بنایا، یہاں تک کہ تو تمام جانوروں پر قابو حاصل کر سکتا ہے۔ انسان بڑے سے بڑے شیر پر بھی قابو حاصل کر سکتا ہے، چیتے اور ہاتھی پر بھی قابو حاصل کر سکتا ہے، دریائی جانوروں پر بھی تو قابو رکھ سکتا ہے، تو پرندوں پر بھی اپنی دسترس رکھتا ہے۔ تجھے اللہ نے ایسی طاقت، ایسی قوت، ایسی عقل، ایسی فراست، ایسا فہم، ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ تو تمام کائنات پر راج کر سکتا ہے۔ بڑی سی بڑی چیز کو تو زیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن کوئی چیز تجھ پر قابو نہیں پا سکتی۔ اے انسان تو وہ ہے، لیکن اگر تو اپنے نفس کا تابع دار ہو گیا تو پھر یہ دنیا تجھے ذلیل و رسوا کر دے، اور اگر تو اپنے رب کا تابع فرمان ہو گیا تو یہ ساری کائنات تیرے قدموں میں پڑی ہوں، تیری ٹھوکر میں پڑی ہوں گی۔ ہم بارہا اولیاء اللہ کے واقعہ سنتے ہیں کہ ولیوں نے اپنی کرامت سے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے تقویٰ کو اختیار کیا ہے، انہوں نے احسن تقویم کے مقصد کو سمجھا ہے، انہوں نے لقد کرمنا بنی آدم کے مقصد کو سمجھا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے مقصد کو انہوں نے سمجھا ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر انہوں نے عمل کیا۔ اس لیے آج دنیا ان کی طرف جھکی چلی آتی ہے، شیر بھی ان کے آگے جھک جاتے ہیں، بڑے سے بڑا جانور بھی ان کے آگے سرنگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، پوری کائنات ان کے آگے جھکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کبھی وہ مردوں کو زندہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی پہاڑوں کو چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی جانوروں کی سواری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے ڈرے ہیں تو ساری کائنات ان سے ڈر گئی۔ اور جب بندہ رب سے ڈرنا چھوڑ دے تو پھر ساری کائنات اس کو ڈراتی ہے، ایک چونٹی سے بھی ڈرتا ہے، ایک مچھر اور مکھی سے بھی ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دراصل انسان نے یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے۔ تو چونکہ ایک چیز ہے، اصول عام ہے، ہر جنس اپنی جنس سے مانوس ہوتی ہے، ہر جنس اپنی جنس سے مانوس ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات جتنے بھی جاندار پیدا فرمائے ہیں سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تولد و تناسل کا مادہ رکھا ہے تاکہ یہ اپنی اپنی نسلوں کو آگے بڑھائے، اور ہر جاندار اپنے ہی جیسا جاندار پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر جاندار، کتے سے کتا ہی پیدا ہوگا، گائے بیل سے گائے بیل ہی پیدا ہوگی، بھینس سے بھینس بھیلا ہی پیدا ہوگا۔ جب پرندوں کو آپ دیکھ لیں سب کا ہی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کتا جو ہے تو کتے سے بلی پیدا ہوئی، یا بلی سے شیر پیدا ہو گیا، یا فلاں سے یہ ہو گیا۔ اور یہ جو ڈارون کا نظریہ ہے کہ پہلے انسان بندر تھا، یہ بندروں کا ہی نظریہ ہے۔ انسان بندر نہیں تھا، اللہ نے انسان کو ایسا نے تقویم فرمایا۔ اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حدیث پاک میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ انسان یہ جو سائنس کا یہ جو نظریہ یہاں پھیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، انسان جو ہے تو قرآن اور اسلام اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ انسان جو ہے پہلے کائی جمی ہوئی کائی تھی، پھر اس سے جو ہے تو امیبا بنا، پھر وہ بڑھتا گیا، پھر ایک جاندار کی شکل اس نے لی، پھر جو ہے تو اس سے جو ہے تو وہ بندر بنا، اور بندر کی ترقی ہوتے ہوتے وہ انسان بن گیا۔ یہ سائنس کا نظریہ بالکل بے بنیاد، سائنس نے بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھا ہے، یہ تو ابھی تک کہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ انسان کیا ہے، لیکن جس رب نے اس انسان کو بنایا ہے اس نے قرآن میں بتایا کہ انسان کیا ہے، اور ہم نے سب سے پہلے انسان آدم کو بنایا ہے۔ تو غرض کے میں بتا یہ رہا تھا کہ ہر جنس اپنی جیسی جنس کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ہر جاندار اپنے جیسا جاندار پیدا کرتا ہے۔ انسان سے انسان ہی پیدا ہوگا، اس سے جانور پیدا نہیں ہوگا، اور کسی جانور سے انسان پیدا نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو اسی لیے ہر جنس اپنی جنس سے مانوس ہوتی ہے۔
انسان انسانوں سے ہی مانوس ہوگا، وہ جانوروں سے یا فرشتوں سے یا جنوں سے مانوس نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جانور بھی ایک دوسرے سے ہی مانوس رہتے ہیں۔ جب جو جانور جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے اور جس برادری میں وہ رہتا ہے وہ انہی کو جانتا پہچانتا اور اسی میں رہنا وہ چاہتا ہے۔ انسان انسانوں میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے وہ انسانوں میں ہی اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ ہر جاندار کا یہی معاملہ ہے۔ تو چونکہ ہر جنس اپنی جنس سے مانوس ہوتی ہے اور اسی کو مانتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہبری کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے لباس بشر میں جلوہ گر فرمایا۔ انسانوں ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انسانوں ہی میں سے اللہ نے چند انسانوں کو چن لیا، پسند کر لیا اور انہیں نبوت عطا فرما کر اس دنیا میں ہماری رہبری کے لیے بھیجا۔ کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، کسی جن کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، کسی اور مخلوق کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو تو چھوڑ دو، صرف وہ فرشتے ہی کو اگر اللہ تعالیٰ نبی بنا کر کے بھیجتا کہ جاؤ اور جا کر انسانوں کی رہبری کرو، تو انسان اس کی بات کبھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے نور سے بنے ہیں، نور سے، اور جن آگ سے بنے ہیں، اور انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں۔ فرشتوں کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو نیند نہیں آتی، وہ مدبرات امر والے ہیں، وہ پل بھر میں کام کر گزرتے ہیں۔ جنوں کا بھی یہ حال ہے لگ بھگ، اگرچہ وہ کھاتے پیتے لیکن جمع تو کرتے ہیں، لیکن ان کی طاقت و قوت کا عالم بڑا زبردست ہے۔ پل بھر میں وہ بڑی سے بڑی چیز کو اٹھا لے اور انہونی کو ہونی کر دکھاتے ہیں۔ لیکن انسان کے اندر یہ بات نہیں، انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، انسان کو سونے کی بھی ضرورت ہے، انسان کو جمع بھی کرنا ہے۔ انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بڑے سے بڑے پہاڑ کو اپنے ہاتھ پر اٹھا لے۔ تو اس لیے اگر انسانوں کے درمیان جن یا فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا اور پھر کہا جاتا کہ اس کی پیروی کرو اور اس کی اتباع کرو، تو انسان کبھی نہیں کرتا۔ کہتے یہ کیا جانے کہ ہمیں بھوک کیا ہے، ہماری پیاس کیا ہے، ہماری تکلیف کیا ہے، اسے احساس نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انسانوں کو رسول اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا تاکہ وہ جائے، اور سب سے تمام نبی تو افضل و اعلیٰ اپنی اپنی جگہ پر، ہر نبی بے مثل و مثال اپنی جگہ پر، لیکن میں بات کروں گا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہم جس نبی کی امت ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے لباس بشر میں جلوہ گر فرمایا اور جن کے بارے میں خود فرمایا کہ یہ میرا نور ہے اور میں نے اے محبوب آپ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن جب بات آئی انسانوں کے درمیان مبعوث کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو لباس بشر میں جلوہ گر فرمایا۔ تو چونکہ کس لیے؟ اس لیے تاکہ انسان مانوس ہو سکے، انسان ان کے قریب جا سکے، انسان حضور سے مانوس ہو سکے، ان کے پاس جائے۔ تو اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھوک کا بھی غلبہ رہا، کبھی حضور بھوکے بھی رہے، کبھی حضور نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے، حضور نے روزے بھی رکھے، حضور نے نمازیں بھی پڑھی، حضور نے جو ہے تو شریعت کے احکام اس لیے کیے تاکہ امت دیکھے اور اس پر عمل کرے۔ ہاں، نبی نے روزہ رکھ کر جہاد بھی کیا ہے، نبی نے روزہ رکھ کر نماز بھی پڑھی ہے، ہمارے نبی بھی بھوکے رہے ہیں، انہوں نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، کئی دن تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ بھوک کیا ہوتی ہے یہ نبی جانتے ہیں، پیاس کیا ہوتی ہے یہ نبی جانتے ہیں، درد کیا ہوتا ہے یہ نبی جانتے ہیں، یتیمی کیا ہوتی ہے یہ میرے آقا جانتے ہیں، اولاد کا درد کیا ہوتا ہے میرے آقا جانتے ہیں۔ بچپن میں ہی ان کے شہزادے اس قدار فانی سے کوچ کر گئے اور ان کے شہزادے امام حسین کو شہید کر دیا گیا، یہ حضور جانتے ہیں۔ حضور کی سامنے ان کی بیٹیوں کو جو ہے تو شہید کیا گیا، حضور جانتے ہیں کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے، انسانیت کا درد کیا ہوتا ہے، یہ میرے آقا جانتے ہیں۔ اسی لیے ساری کائنات کو حکم دیا گیا کہ وہ اس نبی کی اتباع کرے، اس نبی کی پیروی کرے اور ان کے اخلاق و آداب کو دیکھے، ان کے اخلاق کریمانہ کو دیکھے اور سبق حاصل کرے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بھوک کیا ہوتی ہے نہیں جانتے ہیں، ہم جو ہے تو ہم روزہ کیوں رکھے، ہم نماز کیوں پڑھے، ہم زکوٰۃ کیوں دے، ہم حج کیوں کرے، ہم نیکیاں کیوں کرے۔ تو اے لوگو، یہ میرا نبی ہے، تمہارے درمیان ہے، ان کے ساتھ بھی یہ بشری تقاضے موجود ہے، انہیں دیکھو تاکہ تم اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھ سکو۔ انہیں ہم نے لباس بشر میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ تم اپنی زندگیاں گزارنے کا طریقہ سیکھ لو، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ محبوب آپ کہیے، میں نہیں کہتا،
میں جانتا ہوں کہ آپ کیا ہے، آپ کی حقیقت مجھ سے بہتر کون جانے گا؟ آپ کی حقیقت کو میں ہی جانتا ہوں، اس لیے میں نہیں کہتا، آپ کہیے قل انما انا بشر مثلکم، کہ لوگوں ظاہری صورت بشری میں میں تمہارے جیسا ہوں، ظاہری صورت بشری میں تمہارے جیسا ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ عام انسانوں جیسے ہیں، آپ اور لوگوں کے جیسے، میں نہیں کہتا محبوب، آپ کہہ دیجیے، آپ کہیں گے تو عاجزی ہے، آپ کہیں گے تو انکساری ہے، اس لیے کہ لوگ آپ سے مانوس ہو سکے، لوگ آپ کے قریب آ سکے، آپ کی باتوں کو سن سکے، آپ کے افعال کو دیکھ سکے، آپ کی زندگی سے نور لے کر اپنی زندگیوں کو روشن کر سکے۔ لیکن لہٰذا آپ کہہ دیجیے، آپ دیکھو جب کسی کو قریب کرنا ہوتا ہے نا تو پیار سے، محبت سے اسے اس طریقے سے لوگ قریب کرتے ہیں تاکہ سامنے والا مانوس ہو۔ آپ اگر جانور کو بھی پالو گے نا تو جانور کو آپ کھانا دو گے، پانی دو گے، اس کا خیال رکھو گے تو ایک جانور بھی آپ سے مانوس ہو جائے گا، ایک کتا بھی آپ سے مانوس ہو جائے گا، ایک جو ہے تو اگر کبھی شیر کی تربیت کر دی جائے نا تو شیر بھی مانوس ہو جائے گا، یہ پرندے بھی مانوس ہو جاتے ہیں جو رات کو اڑ کر کے واپس اپنے مالک کے گھر آ جاتے ہیں، ایک بلی تک مانوس ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے محبت، الفت، انسیت جو ملی ہے اس کے سبب سے وہ اس انسان کی طرف راغب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو لباس بشر میں جلوہ گر فرمایا تاکہ حضور اپنے پیار سے، اپنی محبت سے، اپنی شفقت سے، اپنی شفاعت سے لوگوں کو قریب کر سکے تاکہ لوگ ان کے قریب جا سکیں۔ تو بس اسی لیے فرمایا، کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، کہ ظاہری صورت بشری میں تمہارے جیسا، لیکن کچھ طفل نادان، کم فہم بابی دیوبندیوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح کے عام انسان ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی اور بے وقوفی ہے کہ انہوں نے اس آیت سے نتیجہ یہ نکالا کہ دیکھو حضور خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، عام انسان۔ یہ تو حضور نے اس لیے کہا تاکہ لوگ جو ہے تو حضور سے مانوس ہو سکے، ورنہ حضور کی بشریت اور کہاں ہماری بشریت، بظاہر دیکھنے میں، سراپے میں ان کی ہمارے جیسا سراپا ہے کہ ان کی بھی دو آنکھیں، کان، ہاتھ، ناک، پیر سب کچھ ہے، لیکن میں اس پر بھی اس سے پہلے تفصیل سے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ان جسمانی اعضاء کو حضور کے جسمانی اعضاء سے دور دور تک نسبت ہے، ان کی گرد و غبار تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کہاں ہماری خاک جو ایک گندی خاک ہے، اور کہاں ان کی روحانیت، اور بلکہ علماء تو فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے اولیاء کی روحانیت بھی جو ہے تو وہ حضور کی بشریت کے نیچے ہی، پھر حضور کی روحانیت کا عالم تو بڑی دور کی بات، ہماری روحانیت بھی حضور کی بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو ہماری بشریت اور حضور کی بشریت ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کہاں حضور کی شان عرف والا، میں اگر اختصار کے ساتھ صرف چند مثالیں دے دوں تو قرآن میں موجود ہے یہ مثال، ہم کتنا سن سکتے ہیں، کتنی دور کا سن سکتا ہے انسان، اگر یہ مائک نہ ہو تو زیادہ دور تک کے نہیں سن سکیں گے، لیکن سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں پڑھ کر کے دیکھیے، 30 میل کی دوری سے آپ نے چونٹی مونگی کی آواز کو سن لیا جو کہہ رہی تھی کہ چونٹیوں اپنا راستہ جلدی پار کر لو کہ ایسا نہ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل۔ آج تک کسی نے چونٹی کی آواز سنی ہے؟ آج تک سائنس یہ ثابت نہیں کر سکی کہ چونٹی پیر اٹھا کر چلتی ہے یا رینگ کر کے چلتی ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو 30 میل دور سے سن لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے کوہ طور سے جو ہے تو تمام کائنات کا مشاہدہ کیا اور اپنے رب کی تجلی کو دیکھا ہے، اور آپ کا حال یہ تھا کہ 30 میل دور سے کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چونٹی کو کالی رات میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں ہے؟ ملک کنعان میں، اور یوسف علیہ السلام ملک مصر میں ہے، اور جب مصر سے آپ کا بڑا بھائی یہودا آپ کی قمیص کو، آپ کے جھبے کو لے کر بس نکلا، ادھر یعقوب علیہ السلام نے ایک دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ان کے سونگنے کی طاقت ہے، یہ ان کے سننے کی طاقت ہے، یہ ان کے جو ہے تو دیکھنے کی طاقت ہے، ان کے بولنے کا عالم یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق منبر رسول پر مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 30 میل دوری پر کفر و اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، وہیں سے کہتے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی کمبے، یہ تو ان کے غلاموں کی شان ہے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا ہو؟ تو اسی لیے کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن بات آئی ہے تو بتاتا چلوں چند باتیں کہ یوں بھی
خالق کائنات کی ہر شے بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک ذرہ بھی پیدا کیا ہے نا، وہ ذرہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ آج تک سائنس ایک چونٹی پیدا کر سکا، بڑے سے بڑا روبوٹ تو بنا دیا گیا، بڑے سے بڑا روبوٹ اور مشینیں ایجاد کر لی گئی، لیکن کیا ایک چونٹی کو آج تک تخلیق کر سکا ہے؟ کہ کسی جاندار کو پیدا کر کے اس میں جان ڈال سکا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ شان اللہ کی ہے، اور اللہ اپنے نبیوں کے دست پر اس کو ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی یہ شان تھی کہ آپ مٹی سے پرندے بناتے اور پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتے تھے۔ ہے آج سائنس کے پاس اتنی طاقت، اتنا پاور۔ یہ مادیت اور روحانیت کے درمیان کا فرق آپ محسوس کریں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر شے بے مثل اور بے مثال ہے، جبکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پھر انسان کا عالم کیا ہوگا؟ انسان کی جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے، سب سے بہترین شاہکار، جسے اللہ نے احسن تقویم فرمایا، اور اس کی جسمانی ساخت، اس کی ظاہری اور بناوٹ کو آپ دیکھیں، اس کے ظاہر اور باطن کو جیسا کہ میں نے بیان کیا، آپ دیکھیں اس کا سراپا، آپ دیکھیں کس طریقے کا ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے اچھا سراپا، سب سے اچھی شکل و شباہت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ کئی قسم کے اللہ نے انسان تو ایک ہی سانچے میں ڈھالے، انسان تو ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے درمیان عظیم تفاوت اور فرق رکھا ہوا ہے۔ کوئی چھوٹا ہے تو کوئی بڑا ہے، کوئی پست قد کا ہے تو کوئی لمبا، کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے، کوئی عقل مند ہے تو کوئی بے وقوف قسم کا بھی ہے، کوئی جو ہے تو کسی کا رنگ گندمی ہے، کسی کا گورا ہے، کسی کا کالا ہے۔ تو غرض کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کی مثل نہیں، ایک انسان دوسرے انسان کے جیسا نہیں ہے، ایک ہی سانچے میں بنا ہے، انسان سبھی کہلاتے ہیں، لیکن باوجود اس کے ایک انسان دوسرے انسان کی مثل نہیں۔ آپ دیکھیں لاکھوں کروڑوں کی صورتیں ہیں، مگر کسی کی صورت کسی سے ملتی ہے بائی چانس، بہت کم ایسا۔ یہ بھی اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کیا کہ جڑوا اللہ نے رکھے تاکہ لوگ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کی قدرت، یہ بھی اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ایک جیسا دوسرا انسان اللہ پیدا کرے، جڑوا شکل کا انسان اللہ پیدا کرے، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے۔ اس لیے اللہ نے مثال رکھی، ورنہ اکثر یہی ہے کہ دنیا میں کروڑوں انسان پہلے بھی آئے اور موجود اور آئیں گے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر انسان کی شکل صورت اللہ نے الگ الگ بنائی۔ ہر انسان، اس کی شکل بھی الگ ہے اور اس کی آواز بھی اللہ نے جدا بنائی، جس سے ہر انسان الگ الگ طور پر پہچانا جاتا ہے۔ اسی کی شکل سے وہ انسان پہچانا جاتا ہے، اس کی آواز سے وہ انسان پہچانا جاتا ہے۔ اسی سے ہر انسان میں تفاوت ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، امتیاز ہوتا ہے۔ ان کی شکلیں اللہ نے جدا جدا بنائی۔ جانوروں کو دیکھو، ایک جیسی سب کی شکل ہے، اگر کبھی 10-12 بکریاں ایک جگہ باندھ دی جائے تو آپ اپنی بکری جلدی نہیں پہچان پاؤ گے جب تک کہ آپ سے اس سے مانوس نہ ہو۔ بہت ساری بکریاں، بہت سارے جانور آپ دیکھیں، آسانی سے آپ تمیز نہیں کر پائے، لیکن لاکھوں کی بھی بھیڑ ہو نا، آپ کا بیٹا اس میں موجود ہو تو آپ فوراً پہچان لیں گے، آپ کا رشتہ دار موجود ہو آپ فوراً دیکھ کر کے پہچان لیں گے کہ ہاں یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے۔ یہ اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت۔ لاکھوں کروڑوں صورتیں اللہ نے پیدا فرمائی، لیکن سب کی صورت اللہ نے جدا جدا بنائی۔ تو جب ایک انسان دوسرے انسان کی مثل نہیں ہو سکتا تو چہ جائے کہ ایک امتی نبی کی مثل ہو جائے۔ میں آپ کو دور حاضرہ کی مثال دیتا ہوں۔ آج سائنس نے بہت ترقی کری، بہت ترقی کری۔ میڈیکل سائنس میں اگر آپ دیکھیں تو آج انسان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر انسان اپنے ڈی این اے ٹیسٹ سے بھی پہچانا جاتا ہے، اور ہر انسان کا ڈی این اے ٹیسٹ الگ ہوتا ہے۔ اور ڈی این اے ٹیسٹ خون کے ذریعے بھی ہوتا ہے، گوشت سے بھی ہوتا ہے، جلد سے بھی ہوتا ہے، ناخون کا بھی ہوتا ہے، اور انسان کے بال سے بھی ہوتا ہے۔ ہر چیز سے انسان، اس سے انسان کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ہر انسان جدا جدا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کی انگلیاں بظاہر دیکھنے میں ایک جیسی ہے نا سب کی، لیکن سب کی انگلیوں کے نشان جدا جدا ہے، سب کے تھم جدا ہے، سب کی فنگرز جدا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا جو سارا بایو ڈاٹا ہے
آج ہمارے آدھار سے لنک ہے، اور ہمارا آدھار ہمارے ٹھینگے سے لنک ہے، ہمارے انگوٹھے سے لنک ہے۔ ہر انسان کا آدھار اسی کے انگوٹھے سے کھلے گا۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، آج آپ کا موبائل، آپ کا جو ہے تو کمپیوٹر، یا آپ کی کوئی بھی ایسی مشین جسے آپ لاک ان لاک کر سکتے ہیں، اسے آپ جو ہے تو پہلے پاسورڈ رکھ سکتے تھے، لیکن اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ اپنے تھم کے ذریعے سے، اپنی فنگر کے ذریعے سے اپنے اسکرین کو، اپنے موبائل کی اسکرین کو لاک ان لاک کر سکتے ہیں، اپنے کمپیوٹر کی اسکرین کو لاک ان لاک کر سکتے ہیں، آپ اپنی مشینری کی اسکرین کو لاک ان لاک کر سکتے ہیں۔ بلکہ صرف اب تھم تک کے یا فنگر تک کے بات محدود نہیں رہی ہے، بلکہ سائنس نے اور بھی ترقی کر لی، اب فیس لاک بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنے چہرے کے سامنے موبائل کر لیجئے، اس کے ذریعے سے بھی لاک ان لاک کر سکتے ہیں۔ صرف چہرہ ہی نہیں، بلکہ آپ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے بھی اپنے موبائل کو لاک ان لاک کر سکتے ہیں، اپنی کسی بھی ڈیوائس کی آپ جو ہے تو اس کو لاک ان لاک کر سکتے ہیں، آپ اپنی فنگر سے، اپنے چہرے سے، اپنی آنکھوں سے، بلکہ یہاں تک کہ اپنی آواز کے ذریعے سے بھی آپ کسی بھی ڈیوائس کو لاک ان لاک کر سکتے ہیں۔ یہ سائنس نے ترقی کی۔ صرف موبائل کو اب بچہ چلاتا ہے، سب کو خبر ہے، بوڑھا ہو بچہ ہو سب جانتے ہیں، آج ٹھینگا لگاؤ، گوٹا لگاؤ، انگلی لگاؤ، موبائل کی اسکرین آن۔ تو جب اپنی ہی انگوٹھے سے اور اپنی ہی انگلی سے یا اپنے ہی فیس سے یا اپنی آنکھ سے یا اپنی آواز سے اپنا موبائل یا اپنا کمپیوٹر یا اپنے کسی بھی ڈیوائس کو آپ لاک ان لاک کر سکتے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز آپ کی انگلیوں میں ہے، جو چیز آپ کے چہرے میں ہے، جو آپ کی آنکھوں میں ہے، جو آپ کی آواز میں ہے، وہ دوسرے میں نہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان سے جدا ہے، ہر انسان کی انگلی دوسرے انسان کے فنگر پرنٹ سے جدا ہے، ہر انسان کا تھم دوسرے کے تھم سے جدا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارا بایو ڈاٹا انسان کا یا تو اس کے آدھار سے لنک ہے، یا اس کے موبائل میں ہوتا ہے، یا اس کی جو ہے تو کمپیوٹر میں ہوتا ہے، اور وہ اس کے تھم سے یا اس کے فیس سے یا اس کی آئیز سے یا اس کی وائس سے جو ہے تو لاک یا ان لاک ہوتا ہے۔ اب سنیں کہ انسان کی ساری زندگی کا بایو ڈاٹا جو وہ کر رہا ہے، وہ دو فرشتے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، وہ جمع کر رہے ہیں، اور کل قیامت کا جب دن ہوگا تو اس دن ہر انسان کو جب اس کا بایو ڈاٹا دیا جائے گا، جسے سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آقا کریم اسلام فرماتے ہیں ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پہلا چیز ہے نا، آپ ہاتھ سے لاک ان لاک کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں آپ کا نامہ اعمال ہوگا۔ آپ موبائل کے اندر آپ کا بایو ڈاٹا ہے، آپ اس میں سے کچھ نکالنا چاہتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ موبائل کو تھم لگائیں گے یا فیس یا چہرہ جو بھی ہو، جہاں سے بھی اس کو آپ لاک ان لاک کریں گے، اور اس میں سے اپنا بایو ڈاٹا آپ پورا دیکھ سکتے ہیں، ہے نا۔ پوری کائنات کو، پوری دنیا کو آپ گوگل کو اوپن کر لیجئے، گھر بیٹھے آپ پوری گوگل پہ پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کل قیامت کے دن انسان کا نام اعمال سب سے پہلے اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، وہ اپنے چہرے کے سامنے کرے گا، اپنی نگاہیں اس پر گڑائے گا، اور جیسے ہی دیکھے گا تو یا تو اگر اس کا نام اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں ملا ہوگا تو وہ خوشی سے کہے گا میں کامیاب ہو گیا، اور اگر اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملا، الٹے ہاتھ میں ملا، تو کہے گا ہائے ہاتا لما توعدون، میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، اب میرے لیے تو کچھ بھی نہ رہا۔ اس کی آواز بھی ہوگی، اس کی فنگر بھی ہوگی، اس کا فیس بھی ہوگا، اس کی آئیز بھی ہوگی، اور اس کی وائس بھی ہوگی، اور اس کا نام اعمال اس کے سامنے کھل کر کے آ جائے گا۔ پوری زندگی میں بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا، ایک ایک چیز اس میں ریکارڈنگ ہوگی، موجود ہوگی۔ آج آپ نے CCTV کیمرے لگائے ہیں، آپ کی سامنے موبائل کا جو ہے تو کیمرہ، فرنٹ کیمرہ ہوتا ہے، آپ اس سے سب کچھ شوٹ کرتے ہیں۔ CCTV کیمرے آپ کی ایک ایک حرکات و سکنات کو نقل کر کے رکھتے ہیں، اور جب چاہے آپ اس کو ریورس فارورڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ کا نام اعمال آپ کے سامنے میں ہوگا، اور وہ نام اعمال کو آپ دیکھ سکیں گے، آگے پیچھے کر کے دیکھیں گے کس دن آپ نے کون سا گناہ کیا، کون سی نیکی کی، کہاں کیا، کیسے کیا، کب کیا، کس کے ساتھ کیا، ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ وہاں موجود ہوں گی، اور انسان اسے دیکھ رہا ہوگا۔ یہ ہے میرے رب کا باطنی نظام، یہ دنیا کا نظام ہے جو آخرت کی انسان کو یاد دلاتا ہے کہ آج تمہارا سائنس اگر اتنی ترقی کر رہا ہے تو یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے، میرے رب نے یہ انتظام تو بہت پہلے سے کر رکھا ہے۔ میرے رب کے یہاں اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ آج لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن میرے رب نے یہ سب کچھ پہلے سے کر رکھا ہے۔ تم کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے، اور میں کہتا ہوں ایک انسان دوسرے انسان کی طرح نہیں، ایک نبی دوسرے نبی کی طرح نہیں، ایک ولی دوسرے ولی کی مثل نہیں ہے۔ جب ایک انسان کا انگوٹھا دوسرے انسان کے انگوٹھے کے برابر نہیں ہو سکتا تو ایک امتی نبی کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟
اس لیے کہنا کہ معاذ نبی ہماری طرح کے بشر ہے، یہ سراسر حضور کی توہین ہے۔ بظاہر وہ انسانی شکل میں آئے ہیں، بظاہر وہ لباس بشر میں آئے ہیں، لیکن وہ افضل و اعلی انسان ہے۔ ان کی شان کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو اس بات سے لگاؤ کہ جب ابو جہل، وہ بھی دیکھنے میں انسان ہے، وہ بھی دیکھنے میں اس کا بھی سراپا ویسے ہی ہے، اس کے بھی 2 آنکھ ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، جو کہتے ہیں نا نبی ہماری طرح ہے۔ میں بس ایک بات کہوں گا، کتے کی بھی 2 آنکھیں، آپ کی بھی 2 آنکھیں، تو کیا کتے جیسے ہو گئے؟ جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہے، میں کہوں گا کہ گدھے کے بھی 2 کان ہیں، تمہارے بھی 2 کان، تو کیا تم گدھے جیسے ہو گئے؟ صرف سراپے کو دیکھ کر مت جانا، ابو جہل بھی ایسا ہی دکھتا تھا جیسے تم دکھتے ہو، لیکن جب ابو جہل کعبے میں جاتا تو بتوں کو سجدہ کرتا، لیکن جب مصطفیٰ کعبے میں جاتے تو بت مصطفیٰ کو سجدہ کرتا۔ ساری کائنات چاند اور سورج پر اپنے حساب کو چلاتی ہے، ساری کائنات چاند اور سورج کے اشاروں پر چلتی ہے، کب سورج نکلے گا تو دن ہوگا، کب سورج ڈوبے تو رات ہوگی، لیکن میرے آقا وہ ہے جو چاند سورج کو اپنے اشاروں پر چلاتے ہیں۔ ساری کائنات آج جو ہے تو جہاں دنگ ہے وہیں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت کا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام وہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو ان پہاڑوں کو سونا چاندی بنا کر اپنے ساتھ چلاؤ، میں چاہوں میں پوری کائنات کو مثل ہتھیلی کے دیکھتا ہوں۔ میرے آقا کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ ارے اپنی طرح کا بشر کہنے والوں، میں تو بارہا کہتا ہوں کہ اپنا تھوک اپنے بیٹے کو پلا کر کے دکھاؤ، وہ بھی نہ لے گا، لیکن صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کلی کو لینے کے لیے، حضور کے منہ سے نکلنے والے پانی کو لینے کے لیے آپس میں جو ہے تو جھپٹ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے جو ہے تو اس کو چھیننے میں کوشش کیا کرتے تھے، جسے نہیں وہ ملتا تو وہ سامنے والے کے ہاتھ سے ہاتھ لگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے۔ کیا تم برابری کرو گے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ میرے آقا کی وہ شان وہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ ارے بے وقوف انسان، اپنے آپ کو دیکھ، اپنے آپ پر غور کر، کیا تو اس دنیا میں لگا ہوا ہے؟ کیا تو اس کی ٹیکنالوجی کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا ہے؟ ان 7 عجوبوں پر تو غور کر رہا ہے، اس دنیا میں آنے والی نئی نئی چیزوں نئی نئی کھوجوں کو تو دیکھ کر کے حیران ہو رہا ہے۔ آج سائنس نے بڑی سے بڑی ترقی کر لی ہے، تو اس کو دیکھ کر کے حیران ہو رہا ہے۔ ارے اپنے وجود کو دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، تیرے اندر رب نے کیا کچھ نہیں رکھا ہے، تیرے اندر ہر چیز موجود ہے، تو اپنے آپ کو تو دیکھ۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو غرض کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا والضحیٰ، جن کے چہرے کو اللہ نے والضحیٰ فرمایا، جن کی زلفوں کو واللیل فرمایا ہے، اور جن کے اخلاق کو خلق عظیم فرمایا ہے، اس نبی کی شان کبھی ہے۔ تم کیا اندازہ لگا سکتے ہو اور اس سے برابری کا دعویٰ کرتے ہو؟ یہ انسان جو رات دن گناہوں میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اور جو اپنے نصب العین کو بھلا بیٹھا ہے، جو نہیں جانتا کس لیے پیدا ہوا، جو جانوروں کی طرح کھا پی کر کے مر رہا ہے، یہ انسان بھلا کب جو ہے تو حضور کی مثل ہو سکتا ہے؟ یاد رکھے، اپنے نصب العین کو سمجھے۔ انسان وہ ہے، میرے آقا کی شان تو وہ ہے کہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ اور ہم تو وہ ہے کہ بس ہم سمجھتے ہیں بس کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے، اچھے سے اچھا کھاؤ پیو پہنو اوڑھو اور اچھے سے اچھا رہو، بس اسی کو ہم نے زندگی سمجھ رکھا ہے۔ انسان تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے انسان کے درد کو سمجھے۔ یہ پیغام میرے آقا نے دیا، اسی لیے لباس بشر میں آئے تاکہ ہر انسان کے درد کو پہچان سکے۔ جب حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو کیا میرے آقا سکون سے تھے؟ میرے آقا کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، میرے آقا اس درد کو محسوس کیا کرتے تھے۔ جب بھی کسی صحابی پر ظلم و ستم ہوتا میرے آقا اس تکلیف کو محسوس کیا کرتے۔ میرے آقا نے یہ پیغام دیا، انسانیت کا درس لوگوں کو میرے آقا نے پڑھایا۔ انسانیت کیا ہے، ایک دوسرے سے پیار محبت کیسے کی جائے۔ انسان وہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جو صرف کھا پی اپنے پیٹ کی بس آگ بجھانا، اپنے پیٹ پہ انگار کھینچنا، جس کو عام زبان میں ہم بولتے ہیں اپنی مار لوں۔ آج یہی چل رہا، اس کا بھی میں ہڑپ لوں، اس کا بھی میں لے لوں، یہ بھی میں کر لوں، وہ بھی میں کر لوں۔ یہ انسانیت نہیں، یہ حیوانیت ہے۔ یہ جانوروں کو آپ دیکھو، 10-12 جانوروں کے ساتھ باندھو اور ان کے آگے چارہ ڈال دو، وہ ہر کوئی اپنے آگے کھینچے گا، وہ کھینچے گا اپنے آگے تو وہ کھینچے گا اس کے آگے۔ کیوں؟ وہ چاہتا ہے میں پہلے کھا لوں، میرا پیٹ پہلے بھر جائے۔ اور اگر انسان بھی یہی کرے، ایک برتن رکھ دیا گیا، ایک بوٹی ادھر سے وہ کھینچ رہا تو ایک ادھر سے وہ کھینچ رہا، تو فرق کیا رہ گیا پھر انسان اور جانور؟ انسان تو اس لیے نہیں، بلکہ انسانیت تو یہ ہے کہ جو چیز تجھے میسر ہے، تیرے پاس نہ بھی ہو اور اگلے کو میسر ہو تو اسے دے دے، تو صبر کر لے۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ ہم تو وہ ہے کہ اگر کبھی ہمیں مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر کرتے، اور نہیں ملتا ہے تو ہم صبر کر لیتے۔
یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. اور ہمارا حال یہاں جب نہیں ملتا ہے تو بے صبری کا یہ عالم کہہ رہے ہیں ہم کو کیوں نہیں ملا, ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا, یہ کیوں وہ کیوں. اور جب مل جاتا ہے تو ناشکری کا عالم ہے کہ کھا پی کے حق لیا لیکن اللہ کی کوئی بندگی کا نام و نشان نہیں. اچھے سے اچھی نعمت کھا لی لیکن اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو تیار. یہ انسانیت ہے, اسے انسان نہیں کہتے, یہ احسن تقویم نہیں ہے. یہ لقد کرمنا بنی آدم کا جو تو مصداق نہیں ہے. انسان بنو انسان. انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کے درد کو محسوس کر سکے. صرف یہ شکل و شباہت لے کر مت گھومو. یہ 4 چیزوں سے بنا ہوا جسم ہے, آگ, ہوا, پانی اور مٹی, اور اسی سے جانور بھی بنا ہوا ہے. اس کے پاس بھی ایک جسم ہے لیکن روح سب کی جدا جدا ہے. سب میں ایک ہی روح ہے جس کی روح روحانیت سے منور ہے, جس کی روح انوار مصطفیٰ سے روشن ہے. وہی انسان کہلانے کے لائق. تو وہ انسان بنیے. بہرحال وقت نہیں ہے, ویسے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 3 مسائل کو سماعت کر لیں. سب سے پہلے کہ تعدیل ارکان یعنی کہ رکوع, سجود, قومہ اور جلسہ, ان میں ایک تسبیح کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش ٹھہرنا واجب ہے. رکوع, سجدہ, قومہ اور جلسہ. رکوع سجدہ تو سب کو سمجھ میں ہے, قومہ جلسہ بھی میں بتا چکا ہوں. قومہ رکوع سے اٹھنے کے بعد, اور سجدہ پہلا سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھے ہیں. تو ان میں کم از کم 1 تسبیح سبحان اللہ کی مقدار خاموش ٹھہرنا واجب. اگر کوئی اتنا بھی نہ ٹھہرا تو اس کا واجب ترک. اسی طرح سے دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا, یعنی پہلی رکعت پر نہ بیٹھنا واجب. اگر کوئی غلطی سے بیٹھ گیا تو فوراً کھڑا ہو جائے, اخیر میں سجدہ سو کرے, نماز ہو جائے گی. اسی طرح سے قاعدہ اولا اگرچہ نفل نماز ہو اسے کرنا ہر 2 رکعت کے بعد, ہے نا. اگرچہ نفل نماز بھی ہو, فرض ہو, سنت موقعہ ہو, تو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا اس کو بولتے ہیں قاعدہ اولا, اور یہ واجب ہے. کوئی نہیں بیٹھا, بھولے سے کھڑا ہو گیا, اخیر میں سجدہ سو کرے, اس کی نماز ہو جائے گی. مسائل کو ذہن میں رکھے اور اپنی